السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ کل کہاں پہ اینڈ کیا تھا ہم نے؟ آپ کے پاس کون سا ترجمے والا قرآن ہے؟ مجھے اس کی پکچر سینڈ کیجیے گا، میں دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ یہ والی جو آیات ہیں آج ہم نے 194 سے کرنا ہے، اس کا آپ امیج لے کے مجھے سینڈ کیجیے گا۔ آج کی آیات ٹھیک 194 سے 196۔ تو آیت نمبر 194 میں نے آپ کو اسلام سینڈ کیے ہیں، تو آپ نے وہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام بدلے ماہ حرام کے۔ تو یہ ماہ حرام، حرام مہینے کون کون سے ہیں ان کا آج ذکر آئے گا۔ پھر آپ جو کیلنڈر ہے اسلامک منتھس کا جو میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں فال کرتے ہیں۔ والحرمات قصاص، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی کچھ مہینے ایسے تھے جن میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ قافلوں کو حج اور عمرہ پرفارم کرنے کے لیے آنا جانا پڑتا تھا۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ان مہینوں میں جنگ ممنوع قرار دی گئی، کہ جنگ نہیں کرنی۔ یہ کون کون سے مہینے ہیں؟ آپ اپنے سامنے وہ اسلامک کیلنڈر اوپن کر لیں اور ان مہینوں کو دیکھیں۔ یہ رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ عام طور پہ قافلے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور جو رجب کا مہینہ ہے وہ عمرے کے لیے خاص قرار دیا گیا۔ رجب رمضان سے پہلے آتا ہے، اور یہ باقی 3 مہینے جو ہیں وہ رمضان کے فوراً بعد آ رہے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور انہی مہینوں کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن اہل عرب کیا کرتے تھے کہ جب وہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تھے تو اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے کسی مہینے کو حلال کر لیتے تھے، کہ یہ مہینہ جو ہے وہ اب حلال ہو گیا ہے تاکہ وہ جنگ کر سکیں۔ تو حرام مہینے کو وہ حلال بنا لیتے تھے تاکہ ان مہینوں میں بھی وہ جنگ کر سکیں۔ تو اب مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال آیا کہ پھر ہم کیا کریں، کون سے مہینے حرام ہیں اور کون سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کفار تم سے حرام مہینوں میں بھی لڑتے ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا، تو تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو، ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی حج پہ آئے جانے والے قافلوں کو لوٹے گا، لوٹ مار کرے گا، تو اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ جیسے پریویس آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا دین ہمیں اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے جتنی کسی پہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن ظلم سے بچنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ کم ظلم کیا تھا اور ہم بدلے میں اس سے دگنا ظلم کر دیں۔ جیسے جہاں پہ قتل کی بات ہوئی تھی اور اس میں دیت کی بات ہوئی تھی، کہ اگر کوئی معاف کر دے، مقتول قاتل کو معاف کر دے اور کوئی دیت طے ہو جائے، تو اب یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ دیت بھی وصول کر لیں اور بعد میں پھر اس کو قتل بھی کر دیں، تو یہ پھر ظلم ہو جائے گا۔
تو لہٰذا قصاص میں اور ظلم میں فرق ہے۔ قصاص یہ ہوتا ہے کہ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا ہی کر لیا جائے، اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادہ زیادتی کی جائے۔ اور تیسری شکل جو ہے وہ معاف کرنے کی ہے، جس کو عفو درگزر کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی بالکل ہی معاف کر دے، بدلہ بھی نہ لے، اور یہ پسندیدہ ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ معاف کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ فمن اعتدا، تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاتدو تو زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی مانند اس کے جو، معتدا جو زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر، اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے تقوی اور ڈر کی بات ہوئی۔ جس انسان کے اندر بھی اللہ کا تقوی اور ڈر ہوگا، وہ دوسرے پہ زیادتی نہیں کرے گا۔ تقوی جو ہے ایک بندہ مومن کو احسان کے درجے پہ کام کرنے والا بنا دیتا ہے، اور ایسا انسان اپنے دل میں دوسروں کا درد رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، اور وہ اللہ سے بہت ڈر کے معاملہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اللہ کے متقی بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اللہ مع المتقین۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں یا ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر آج تقوی کی اور خوف خدا کی کمی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں اللہ کی مدد محسوس نہیں ہوتی۔ ہم پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری پریشانی، پھر تیسری جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے حصے میں آئے، ہمارے کام آسان ہوں، ہمارے معاملات آسان ہوں، ہمارے کام سنوریں، تو ہمیں اپنے اندر تقوی کی کوالٹی پیدا کرنی ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ایسا ڈر اور خوف جو اسے گناہوں سے بچا کے نیکیوں کی طرف راغب کر دے، اس کا رجحان گناہوں کی طرف سے ختم کر کے نیکیوں کی طرف اس کا رجحان بنا دے۔ یہ ہوتا ہے تقوی۔ پھر آیت نمبر 195 میں ہمیں پتہ چل رہا ہے خرچ کرنے کے بارے میں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور کس چیز سے بچنا ہے؟ ولا تلکو، اور نہ تم ڈالو، بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ طرف ہلاکت کے۔ یعنی جب دین کے دفاع کا کوئی موقع آئے تو اس میں اپنا مال بھی لگاؤ۔ ہم عام طور پہ صرف دنیا کی خاطر ہی اپنا مال لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، یا اور آ، جو ہمارے کاروبار یا کام ہوتے ہیں ان کے لیے، یا اور بھی مختلف طرح کی انویسٹمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کرنا چاہیے، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہے، وہ ہمارے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں سیو ہو جائے گا، اور کل وہ ہمیں وہاں پہ فائدہ دے گا۔ جب انسان اجر و ثواب اور نیکیوں کا جو اجر ہے وہ تلاش کر رہا ہوگا اور اس کا فائدہ دیکھ رہا ہوگا، تو جو کچھ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں خرچ کیا ہوگا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، وہ انسان وہاں پائے گا۔ تو خرچ کرتے ہوئے کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ کچھ صحابہ کرام جن کے پاس کھانے کو مٹھی بھر کھجوریں ہوتی تھیں، وہ بھی خرچ کر دیتے تھے۔ تو ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ ہو سکتا ہے ایک انسان لاکھوں ارن کرتا ہو، اس کے لیے 10,000 یا 50,000 نکالنا آسان ہو، لیکن ایک انسان کی انکم ہی 20,000 ہے، اور اس کے لیے تو 1,000 بھی بڑا ویلیویبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کون کس نیت، کس خلوص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جو 1,000 خرچ کرنے والا ہے اس کی نیت زیادہ خالص ہو، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہو، اور اس کے مقابلے میں جو 50,000 یا 1 لاکھ خرچ کرنے والا ہے وہ اس کے ذریعے اپنی نمود و نمائش چاہتا ہو، تو اس کو پھر اللہ کی رضامندی تو حاصل نہیں ہوگی، صرف نمود و نمائش یا واہ واہ ہی حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ ہلاکت سے مراد یہ ہے، نوٹ کر لیں، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کے۔ ہلاکت کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یا اسراف کرنا، یعنی ضرورت سے زیادہ یا حد سے زیادہ خرچ کرنا۔
اور جہاد کے لیے خرچ نہ کرنا بھی ہلاکت ہے۔ وہ آسنو، اور احسان کیا کرو، یعنی خرچ کرتے ہوئے دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مفسدین سے محبت نہیں رکھتے، اور حق سے زیادہ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ یہ نیکی کی ایک اور قسم ہے کہ حج اور عمرہ، اس کے لیے بھی نیت اور ارادہ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہ جا کے بھی ہماری جتنی عبادات ہیں ہم اس میں اپنی سیلفیز لینے میں یا فیس بک پہ اپلوڈ کرنے میں ہی مگن رہیں سارا وقت۔ کچھ عبادات اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور وہ ہمیں چھپ کے کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کا کام جتنا زیادہ چھپ کر کیا جائے اس میں قبولیت کا اور ریاکاری سے بچنے کا اتنا ہی زیادہ چانس ہوتا ہے۔ تو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو حج اور عمرے کی نیت کر لے اسے پھر وہ پورا کرنا ہوگا، اور اگر نہ کر سکے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا اور قضا بھی دینی ہوگی۔ جیسے آ، اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نفل فرض نہیں ہوتے اگر کوئی نہ بھی پڑھے، جیسے ظہر کے آخر میں جو ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، یا عشاء کے 2 نفل، مغرب کے بعد 2 نفل، تو یہ ان نوافل کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھا ہے اور کسی وجہ سے وہ نفل نماز توڑ دے تو پھر اس کی قضا دینی ہوگی۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، تو یہاں پہ اب ریزن بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اپنا عمرہ پورا نہ کر سکے اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اسے بعد میں پورا کرنا ہے۔ تو اگر تم گھیر لیے جاؤ یعنی حج پر نہ جا سکو، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے تھے، آپ کو راستے میں ہی روک لیا گیا، آگے نہیں جانے دیا گیا، تو آپ وہیں سے واپس لوٹ آئے، آپ نے اپنا احرام کھول دیا، اور اگلے سال پھر آپ نے عمرہ کیا تھا۔ وہ ایک طرح سے اس عمرے کی قضا تھی۔ تو اگر کوئی احرام پہن کر گھر سے نکلے اور راستے میں روک لیا جائے، مثال کے طور پہ اگر کوئی جدہ پہنچ گیا، پاسپورٹ دکھا رہے تھے کہ انہوں نے کسی ایشو کی وجہ سے واپس بھیج دیا کہ اپنے گھر جائیں واپس، یا کوئی اور ایسا ایشو ہو گیا کہ وہاں پہنچ کے پھر واپس آ گئے، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ فما استیسر من الحج، جو میسر آ جائے قربانی سے، تو یہ اب اس کا ایک طرح سے فدیہ ہے کہ واپس آ کے قربانی دے دو۔ یہ جو ہدی ہے یہ چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا 7واں حصہ مراد ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک کفارہ ہے کہ جو اللہ کے گھر جا رہا تھا عمرے کی نیت سے، لیکن وہ اس کو پرفارم نہیں کر سکا، اب وہ یہ قربانی دے دے۔ تو حج فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نیت کر لے اور وہاں پہ چلا جائے لیکن نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے، کوئی اور تکلیف ہو سکتی ہے، وہاں کوئی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان اس کو مکمل نہ کر سکے، پھر کیا کرے کہ گھر واپس آ کے یا وہیں پر قربانی دے دے۔ ولا تہلکو، اور نہ تم منڈاؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، پہنچ جائے، الہدیو، قربانی، محلہ، اپنی حلال گاہ کو، کہ اپنے سروں کو نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے۔ قربانی جو ہے پاکستان آ کر نہیں کرنی ہوگی، جو وہاں پہ پہنچ جائیں وہ انہیں وہیں پر ہی کرنی ہوگی۔
تو پہلے تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ قربانی کا جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جہاں پہ وہ روکے گئے وہیں پہ انہوں نے اپنے جانور ذبح کر لیے۔ فمن کانا منکم مریضن، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او بھی ازن یا اس کے سر میں تکلیف ہو، ففدیہ تم تو فدیہ دینا ہے، من سیامن روزے میں سے، او صدقتن یا صدقے سے، او نسک یا قربانی سے۔ جس کے سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو کہ وہ بال نہیں وہاں پہ منڈا سکتا حرم میں، تو وہ روزے سے فدیہ دے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ او نسک یا قربانی سے۔ تو یہاں پہ نسک سے مراد ایک بکری ہے، اور یہ وہ جانور ہے، نسک اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو تقرب اللہ، اللہ کا قرب پانے کے لیے قربان کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بازار میں جو جانور وغیرہ قربان کیے جاتے ہیں وہ تو کھانے پینے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے کی جائے اس کو نسک کہا جاتا ہے۔ اور ہدی وہ جانور ہوتا ہے جو قربانی کے لیے بیت اللہ بھیجا جائے، خواہ وہ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بھیڑ، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب امن میں آ جاؤ تم، فمن تمتع، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرتی عمرے کا، الی الحجی حج تک، فمستیسرا، تو جو میسر آ جائے، من الہدی قربانی میں سے، وہ کرے۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی قربانی جس کو نہ ملے، فصیام ثلاثتی ایامن، تو وہ کیا کرے، 3 روزے رکھ لے۔ جیسے اگر کوئی غریب ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا قربانی، تو اس کا پھر فدیہ اور کفارہ کیا ہوگا کہ وہ روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے۔ 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے 9 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں 3 روزے رکھ لے، اور باقی 7 روزے جو ہیں واپس اپنے گھر آ کے رکھنے ہوں گے، تو یہ مکمل 10 ہوں گے۔ اسی لیے آگے کہا گیا فی الحجی، حج کے دنوں میں، وسباتن، اور 7 روزے، اذا رجعتم، جب لوٹو تم، تل کا عشرتن کاملتن، یہ 10 ہیں پورے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ 10 روزے اس انسان کے لیے ہیں جس کا گھر وہاں پہ آ، مسجد حرام میں نہ ہو، جو کہیں دور سے آیا ہوا ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہر حکم کے آخر میں ہمیں جو بات مل رہی ہے وہ اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے، کہ اگر کوئی حج کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ یہاں پہ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں یہ کس پہ واجب ہوتی ہے؟ تو قربانی کا لفظ قرب سے ہے، کاف رابا سے یہ نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ تو قربانی کس پہ فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے؟ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، نام جیسے کوئی پلاٹس وغیرہ ہیں، یعنی یہ کہ انسان افورڈ کر سکتا ہو۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کے پاس کیا کوئی پلاٹس تھے، لیکن آپ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عام انسان بھی پورے سال میں کچھ نہ کچھ جمع کر کے اللہ کی راہ میں قربانی کر سکتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں اس میں سے تھوڑے سے پیسے جمع کر کے وہ قربانی کر سکتا ہے، جتنی کوئی افورڈ کر سکے۔ اور وہ خواتین جو جابس وغیرہ کرتی ہیں ان کو بھی قربانی کرنی چاہیے، اور ایک قربانی جو ہے وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ جیسے گھر کا جو سربراہ ہے وہ اگر ایک قربانی کر رہا ہے تو وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کس انسان کے اندر کتنی تڑپ ہے۔ یہ بھی شرط نہیں لگائی گئی کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہی قربانی ہو، تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے دو قربانیاں کر دے۔ مثلا دو لوگوں کی تنخواہ ایک جیسی ہے، لیکن ہو سکتا ہے دونوں کے بچوں میں فرق ہو یا ان کے اخراجات میں فرق ہو۔ ایک افورڈ ہی نہیں کر سکتا اور دوسرا افورڈ کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے دل سے فیصلہ مانگے کہ کون کس قابل ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی سیلری زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ مقروض ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسا قرض ہوتا ہے وہ انہیں ادا کرنا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پہ بھی قربانی لازم نہیں ہے جب تک وہ اپنا قرض ادا نہ کر دے۔ یا کچھ لوگ اگر قربانی نہیں خرید سکتے تو وہ حصہ ڈال سکتے ہیں گائے وغیرہ میں، اگر اس میں کچھ کم پیسے آتے ہیں۔ اور اگر کوئی قربانی کر ہی نہیں سکتا وہ کیا کرے؟ وہ پھر ان ایام میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے اللہ کے راستے میں۔ جی، آج کی آیات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں؟ جی۔ آیت نمبر 94، 194 اوپن کر لیجئے۔ حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا۔ حرام مہینے رمضان کے بعد آنے والے مہینے ہیں۔ ان کے نام بے شک آپ دیکھ کے بتا دیں جو میں نے آپ کو شوال، کیلنڈر سے نہیں۔ شوال میں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یکم شوال کو کیا عید ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے۔ ہاں، یکم شوال کو عید ہوتی ہے۔ تو شوال سے اگلا ذوالقعدہ اور مہینہ دیکھیں۔ ذوالحجہ۔ ہاں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ محرم۔ محرم۔ محرم سے جو ہے وہ کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، یہ فرسٹ منتھ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا۔ اور پھر اس کے بعد رجب جو ہے وہ رمضان سے پہلے آ رہا ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں حرام مہینے ان کو کہا جاتا ہے، اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ ایک ورڈ استعمال ہوا ہے، حرمات۔ حرمات کا بھی، حرمتوں کا بھی قصاص ہے۔ تو حرمات سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز، مقام یا وقت جس کا ادب ضروری ہے، جیسے مسجد ہو گئی، خانہ کعبہ، حرام مہینے۔ حرام مہینے اب کیا ہے؟ ایک چیز ہے، مہینے ہیں، تو یہ بھی حرمات میں شامل ہوں گے۔ تو حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، اگر کوئی ان حرمتوں کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پھر بدلہ ہے۔ آیت 195 میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور نیکیاں کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو کس میں نہ ڈالیں؟ ہلاکت کی طرف۔ ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ نیکی۔
एहसान करना है। हलाकत में ना डालो, इससे क्या मुराद है? यानी हलाकत से मुराद है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, या फिर उसके अलावा इसराफ करना, ज़्यादा खर्च करना। करना। और तो दुनियावी उस मालो मता के लिए फराइज भूल जाना भी खुद को हलाकत में डालना है। कि एक इंसान दुनियावी मालो मता के हसूल में इतना मगन है, इतना गुम है कि वो अपने फ़राइज़ से ही गाफिल है। उसको ना नमाज की फ़िक्र होती है, ना रोज़ों की फ़िक्र होती है, तो ऐसे इंसान भी अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। 196 से बताएं, अगर कोई हज और उम्रे का एहराम बांधे फिर वो उसको पूरा ना कर सके तो उसे क्या करना होगा? कफ़ारे के तौर पे। कुर्बानी। हाँ, उसको एक कुर्बानी करनी होगी वहीं पर ही हरम में। और अगर एहराम की हालत में इंसान को बीमारी की हालत में वक्त से पहले ही अपना सर मुंडाना पड़े, यानी कुर्बानी से पहले। वैसे तो कुर्बानी के बाद सर मुंडाना होता है, लेकिन अगर किसी को तकलीफ के सबब पहले मुंडाना हो तो वो फिर क्या कफारा उसका अदा करेगा? आयत के अंदर ही बताया गया है। वो या तो रोज़ा रख ले, या सदका दे दे, हम्म, या फिर कुर्बानी कर। या फिर कुर्बानी कर दे। 3 रोजे वहां पे हरम में रखने होंगे और बाकी 7 जो हैं अपने घर आके रखने होंगे, या एक जानवर की कुर्बानी, इसमें से जो जिसको आसान लगे। अगर कोई सदका करना चाहे तो वो 6 मिस्कीनों को खाना खिला दे। जैसे देखें, हमने पढ़ा था कि जो रोजे छोड़ दें किसी तकलीफ या बीमारी के सबब, तो वो एक रोजा छोड़ने का अगर बाद में वो ना रख सकें, किसी मुस्तकिल बीमारी में हो, जैसे कोई शुगर पेशेंट हो, बाद में भी रोजे ना रख सके और वो आपको फारा देना चाहता है उसका, तो कैसे देगा? कि एक मिस्कीन को खाना खिला दे। और अगर कोई एहसान करे तो वो दो एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे 3 रोजे बताए गए हैं ना, 3 रोजे। तो अगर हम इसको सदके के लिहाज से कैलकुलेट करें तो एक रोजे का 2 मिस्कीनों को अगर खाना खिलाता है तो 6 मिस्कीन बन जाते हैं, कि 6 मिस्कीनों को वो खाना खिला दे एक वक्त का। तो ये उसका सदका शुमार हो जाएगा। चलिए अब हम ग्रामर करते हैं। पेज नंबर 43। ये आपने रीड कर लिया था। इसका मरफू मंसूब और मजरूर बनाना था। जी। अब हम आ जाते हैं मुसन्ना। कोई भी इसम मुसन्ना कैसे बनाते हैं? मुस्लिम उनका मुसन्ना बनाएं आप। मुस्लिम उन एक मुसलमान, और अगर 2 मुसलमान हो तो फिर कैसे बनाएंगे आप? मुसन्ना या तस्निया बनाने का क्या तरीका है? मुस्लिमान। मुस्लिमानी। और अगर कोई औरत है, इमरातुन। इमरातुन एक औरत को कहा जाता है, 2 औरतें कैसे होंगी? इम्रातानी। शाबाश। रजुलुन एक मर्द को कहा जाता है, और अगर 2 मर्द हों तो वो कैसे बनेंगे? रजुलानी। रजुलानी। अब हमने इसकी मरफू मंसूब और मजरूर हालत बनानी है। जैसे वाहिद में तो हमने 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर लगा के मरफू मंसूब और मजरूर हालत बना ली। मुस्लिमुन था तो 2 ज़बर के साथ मुस्लिमन बन गया, 2 ज़ेर के साथ मुस्लिमिन। मैंने आपको एक टास्क दिया था कि 30th पारा से जो आपने सूरा रिवाइज करनी है उसमें से मिसालें देखनी है। आपने देखी थी? जी। चलें खोलें जरा, कौन सी सूरा थी?
सूरह बुरूज। मिसालें मिली भी थी आपको? जी। जी बताएं, कौन कौन से मरफू हैं, कौन से मंसूब हैं और कौन से मजरूर हैं? पहली आयत में अस्समाइन मजरूर है। इसमें देखें कि ये थोड़ा सा फर्क है कि ये इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है। अगर अलिफ लाम ना होता तो फिर हम इसको नकिरा ही पढ़ते, यानी समाइन। तो आपने बस फिलहाल अभी, ठीक है, जिसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है ना उसको आपने कंसिडर करना है, क्योंकि वो मारफा होगा। आयत नंबर 9 में शहीदुन मरफू है। आयत नंबर 9 में, उससे पहले आयत नंबर 3 में देखें। शाहिदिन शाहिदिन, और व इसके साथ मशहूदिन। वाले मशहूदिन। आयत नंबर 6 में देखें। हूदिन हूदुन कूदुन, कूदुन का इराब क्या है? मरफू। मरफू है। शाबाश। आयत नंबर 7 में शुहूदुन शुहूदुन, इसका इराब क्या है? मरफू। मरफू है। फिर अब आयत नंबर 9 में बताएं। शहीदुन शहीदुन, और शहीदुन से पहले क्या शैइन है? शहीइन। तो ये हम इराब की तब्दीली देख रहे हैं कि कहीं पे हमें इसम मरफू नजर आता है, कहीं पे मंसूब नजर आता है। हो सकता है ये शहीद उनको कुरान में किसी और मुकाम पे जाके आप शहीदन देखें, इसके ऊपर दो जबर हो, या आप किसी और मुकाम पे जाके इसको शहीदिन देखें, दो जेर के साथ। फिर आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि ये इराब क्यों तब्दील हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो ये वजह जो है हमें ग्रामर बताती है। अब आगे आयत नंबर 11 में देखें। जन्नातुन जन्नातुन, अब ये कौन सी जमा है? पहचाने जरा इसको। इसका वाहिद जन्नतुन है। ये जमा मुन्नस सालिम है। जी। तो यहाँ पे ये मरफू है, और हो सकता है कहीं और कुरान में आपको जन्नातिन भी लिखा हुआ नजर आए। फिर आयत नंबर 12। लशदीदुन लशदीदुन। आयत नंबर 16। फ़ालुन फ़ालुन फालुन। आयत नंबर 20। मुहीतुन मुहीतुन। आयत नंबर 21। मजीदुन हाँ जी, और कुरआनुन, कुरआनुन मजीदुन। फिर आगे 22 में। लौहिन और महफूजिन। हम्म, लौहिन महफूजिन। तो ये असल में लौहुम महफूज था। हम जो कहते हैं लौह महफूज, वो लौहुम महफूज होता है। तो ये इससे पहले जो फी आ रहा है इसको हरूफ जारा कहते हैं। हरूफ जारा अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर बना देते हैं, उसके नीचे जेर आ जाती है। तो ये फी का इफेक्ट है जो हमें लौहिम महफूज पे नजर आ रहा है, जिससे ये लौहिम महफूजिन हो गया है, मजरूर हो गया है इसका एराब। तो ये एराब की बदलती हुई शक्लें और हालतें हैं। तो ये हमें ग्रामर के ज़रिए से पता चलता है कि ये क्यों एराब तब्दील हो रहा है। तो अब हम तस्निया में पढ़े हैं कि मुसन्ना, मुज़क्कर और मुन्नस अस्मा का एराब मरफू, मंसूब और मजरूर किस तरह से होता है। वाहिद का तो दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर के साथ होता है, लेकिन जो मुसन्ना है वो वलदानी अलिफ नून के साथ मरफू है, और अगर कहीं वलदैनी वलदैनी लिखा हुआ होगा तो वो मंसूब और मजरूर होगा। इसी तरह बिनतानी जो है, दो बेटियां, ये मरफू हालत है इसकी।
اور اگر کہیں بن تئینی لکھا ہوگا تو یا وہ منصوب حالت ہوگی یا مجرور ہوگی. یہ آپ کو سمجھ آئی ہے بات؟ جی. اب آگے آپ پریکٹس کریں گی نا تو پھر آپ کو بنانا بھی آ جائے گا. مسلمانی سے اس کی منصوب اور مجرور حالت بنائے کہ اس میں آئینہ کی آواز آنی چاہیے. مسلمانی. دو مسلمان. مسلمہ مسلمان. مسلمینی. مسلمین. اور مجرور وہ بھی مسلمینی ہی ہے. اور مطلب ان تینوں کا دو مسلمان ہی ہیں، لیکن جو ظاہری بناوٹ ہے نا وہ کچھ تبدیل ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہودن ہو سکتا ہے آپ کو کہیں پہ شہودن نظر آئے، کہیں پہ شہودن نظر آئے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ مسلمانی کسی اور جگہ پہ آپ کو مسلمینی نظر آئے گا، اور وہ یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو یہ صرف ظاہری شکل کی تبدیلی ہے، معنی اس کا وہی ہوگا، دو مسلمان. کافرانی، دو کافر. کافرین. کافرینی کافرینی. مؤمنانی، دو مومن. مؤمنین. منافقانی، دو منافق. منافقین. کتابانی، دو کتابیں. کتابین. قلمانی، دو قلم. قلمین. کرسی یعنی، دو کرسیاں. کرسیین. امراتانی، دو عورتیں. امرأتین. اختانی، دو بہنیں. اختین. عابدتانی، دو عبادت گزار عورتیں. عابدتین. عینانی، دو آنکھیں. عینین. شفتانی، دو ہونٹ. شفتین. رجلانی، دو قدم. رجلین. یدانی، دو ہاتھ. یدین. اذنانی، دو کان. اذنین. شاباش. اب دیکھیں کہ تثنیہ میں تو عینی کی ساؤنڈ آئی تھی منصوب اور مجرور بناتے ہوئے، لیکن اگر ہم جمع سالم کی یہ دونوں حالتیں بنائیں منصوب اور مجرور تو اس میں اینا کی ساؤنڈ آئے گی. اس میں عینی کی ساؤنڈ تھی اور اس میں اینا کی ساؤنڈ آئے گی، جیسے مؤمنون سے مؤمنینا مؤمنینا. آپ نے پہلے جمع جب بنائی تھی تو واو نون کا اضافہ کیا تھا. مسلمون سے بنائیں جمع مذکر سالم. مسلمون. کافرن سے. کافرون. خالدن. خالدون. منافقن. منافقون. ہاں جی. تو اس میں اب آپ نے اس کی منصوب اور مجرور بنانی ہے. مؤمنونہ سے بنے گی مؤمنینہ اور مؤمنینہ. قرآن میں آپ کو یہ دونوں طرح سے نظر آئے گا، مؤمنونہ اور مؤمنینہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بازر بھی جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے. میں آپ کو اپنی سکرین پہ دکھاتی ہوں. یہ تنزیل نیٹ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہم قرآن کے الفاظ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ مؤمنونہ جو ہے اس کی مرفوع حالت ہے اور منصوب یا مجرور حالت مؤمنینہ ہوگی. تو یہاں پہ مؤمنینہ کے ساتھ ہمیں چھوٹی سی با نظر آ رہی ہے، بمؤمنینہ، ساتھ مومنوں کے. تو بازر بھی جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. اور یہ اسم چونکہ جمع ہے تو یہ جمع میں حروف کی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے واو نون سے یا نون ہو گیا، مؤمنونہ سے مؤمنینہ ہو گیا.
آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ جی اور کافرانی بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے کافرون کون سی حالت ہوتی ہے؟ کافرون. جمع سالم کافرون مذکر. ہاں جمع مذکر سالم. تو کافرونا سے یہ اب کافرینا بن گئے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے با حروف جارہ آ رہا ہے بالکافرینا. اب یہ اس طرح نہیں ہوگا بالکافرونا، بلکہ یہ بالکافرینا ہو جائے گا. تو یہاں پہ اب ہم کہیں گے کہ کافرینا اس کی مجرور حالت ہے جمع مذکر سالم کی. یہاں پہ کافرینا با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے؟ جی اسی طرح لام زیر لی بھی حروف جارہ میں سے ہے. سامنے آپ کو مثال نظر آ رہی ہوگی لل کافرینا، کافروں کے لیے. تو یہ جو ہے اس کی مجرور حالت ہے کافرینا کی. مرفوع حالت کیا تھی؟ مرفوع حالت کیا تھی کافرینا کی؟ کافرین. کافی یہ تو مجرور حالت ہے نا. اس کی مرفوع یعنی ایکچوئل حالت کیا تھی؟ جو اصل کافرون. حالت کافرونا وہ اس کی ایکچوئل حالت ہے. اگر میں آپ سے کہوں گی نا کہ کافرون کی جمع مذکر سالم بنائیں تو آپ کافرونا ہی بنائیں گی واو نون بنا کے لگا کے. اور بھی جتنے اسماء ہیں آپ واو نون لگا کے تو اس کی جمع مذکر سالم بنائیں گی. تو اب ہم پریکٹس کریں گے پیج نمبر 47 پہ. آپ نے اس کی منصوب اور مجرور حالت بنانی ہے. عابدونہ اس کی ایکچوئل حالت ہے جمع مذکر سالم کی مرفوع حالت. آپ نے منصوب اور مجرور. عابدین. شاباش. حافظونہ حفاظت کرنے والے مرد. حافظین. سائمونہ روزہ رکھنے والے مرد. صائمین. ذاکرونہ ذکر کرنے والے مرد. ذاکرین. مشرکونہ مشرکین. مفسدونہ فساد کرنے والے. مفسدین. مصلحونہ اصلاح کرنے والے. مصلحین. منافقین نے پیچھے اپنے بارے میں کیا کہا تھا؟ نحنو مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ایسے ہی کہا تھا نا انہوں نے فرسٹ پارے میں جی کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. نحنو مصلحون. منافقون منافقین. فاسقون. فاسقین. منذرون ڈرانے والے. منذرین. متوکلون متوکلین. توکل کرنے والے مرد. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جی چلے میں اب آپ کو ایک ورڈ دیتی ہوں. آپ نے اس سے پہلے اس کی تینوں اعرابی حالتیں بنانی ہوں گی. مسلمن واحد ہے نا. یہ واحد کی کیسے بناتے ہیں؟ جیسے آپ نے 30th پارے میں پریکٹس کی تھی اپنے حفظ کے لیسن میں سے. وہ ساری واحد کی مثالیں تھیں. مسلمن دو زبر اور دو زیر کے ساتھ آپ اس کی منصوب اور مجرور بنائیں گی. مسلم. مسلمون. مسلمن اور منصوب کیا ہوگی؟ مسلمن. اور مجرور؟ مسلمن. ہاں جی. اب آپ نے تسنیہ بنانی ہے. مسلمن کی بنائیں. دو مسلمان. مسلمان. مسلمانی. اب مسلمانی تو مرفوع ہے، آپ اس کی منصوب اور مجرور حالت بنائیں. جو آج ہم نے پڑھا ہے. تسنیہ میں
मंसूब और मजरूर हालत किस साउंड के साथ होती है? मुस्लिमैन। हाँ, मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। अब मुस्लिम उनकी जमा बनाएं। मुस्लिमून। मुस्लिमूना। और इसकी मंसूब और मजरूर हालत क्या बनेगी? मुस्लिमीना। मुस्लिमीना मुस्लिमीना। अब हम मोमिनातुन से करते हैं। मोमिनातुन की सिर्फ तस्निया तक ही होगी। अब मोमिनातुन से आप इसकी मंसूब और मजरूर हालत बनाएं। ये वाहिद है। मुमिनतन मुमिनतिन। और अब इसका तस्निया बनाएं। मोमिनातुन, दो मोमिन औरतें। मुमिनतानी। हाँ जी, अब इसकी मंसूब और मजरूर बनाएं। मुमिनतैनी। मोमिनातैनी और मोमिनातैनी। और इसकी जमा अ, का कायदा जो है मुमिनतूना। वो अ, इसका जमा बनाने का क्या कायदा था? अ, ये जम जमा मुअन्नस सालिम अलिफ ता लगाने से बनती है ना, जैसे जन्नत जी। एक मिसाल आई थी अभी पारे में। जन्नतुन जन्नत के लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर हम इसकी जमा बनाएं जन्नात, उनके लिए बागात हैं, अलिफ ता लगा के हमने बनाया है, जमा मुअन्नस सालिम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम उसकी मंसूब और मजरूर हालत देखेंगे कि वो कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ग्रामर मुश्किल तो नहीं लग रही? नहीं। हो सकता है पे मुश्किल लगे, लेकिन कोई भी काम कब मुश्किल होता है बताएं? कोई भी काम कब मुश्किल होता है? प्रैक्टिस या उसको याद जी, किया प्रैक्टिस जाए। मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात तो है। लेकिन कोई भी काम कब मुश्किल होता है? पहले स्टेप पे मुश्किल होता है। जैसे जब हम किसी क्लास के पेपर्स दे देते हैं, तो क्या वो क्लास हमें मुश्किल लग रही होती है जिस क्लास के हम पेपर्स दे देते हैं? नहीं। नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ आ जाता है उसका, हम सब कुछ उसका लर्न कर लेते हैं, सारे लेवल्स हम उसके क्लियर कर लेते हैं। और हमें कौन सी क्लास मुश्किल लगती है? जिसमें हम न्यू एडमिशन लेते हैं, हमें वो सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा होता है अचानक से। क्यों? क्योंकि सब कुछ न्यू होता है हमारे लिए। लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ें हमें इतने अच्छे से लर्न हो जाती हैं, बार बार पढ़ने, बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से, कि वो हमारे लिए बहुत एक आसान चीज़ हो जाती है। तो ये एक इंसानी फितरत है, कोई भी नया काम पहले स्टेप पे हर इंसान उससे थोड़ा हेसिटेट करता है और उसको थोड़ा मुश्किल समझता है। लेकिन अगर वो उसको करना शुरू कर दे, और हमें ये क्यों करना है, हम क्यों ग्रामर सीख रहे हैं? क्योंकि ये हमें कुरान की ज़ुबान समझने में मदद करेगी। हम सब इस कुरान के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, इसको सीख के इसको अपने अमल में लाना चाहते हैं। तो ये ग्रामर भी एक कह लें कि उसमें एक हेल्पफुल चीज़ है, फ़ायदा देने वाली है, हमारा रास्ता आसान करने वाली है। तो इसलिए हम ये किताब भी सीख रहे हैं। और ये मुश्किल नहीं है इतनी, वही बात है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, तो ये आपको जैसे जैसे चीज़ें लर्न हो जाएंगी, तो ये इजी लगना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।